الله الرحمن الرحيم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من الآيات والحكمة وقال الله تعالى فمن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أباه تبعا لما جئت به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. عزیزان محترم اور میری مائیں بہنوں اور بچیوں، یہ ادارہ بچیوں کی تعلیم، تربیت اور ان کو حیا اور تہذیب کے سانچے میں ڈھال کر مثالی کردار کی حامل خاتون اور سماج کی ایک بہترین علم کی درسگاہ لڑکیوں کو بنانے کا ایک گویا روحانی کارخانہ ہے. اس میں بچیاں جب داخل ہوتی ہیں تو وہ علوم الہیہ سے، قرآن و حدیث کی تعلیم سے نابلد، ناآشنا ہوتی ہیں، اخلاق سے، حیا سے، دینی کردار سے بہت دور ہوتی ہیں. لیکن یہاں کی معلمات، یہاں کی سرپرست اور اس ادارے کی ذمہ دار جو خاتون ہیں جن کی نگرانی میں یہ ادارہ چل رہا ہے، اور مفتی صاحب سرپرستی فرما رہے ہیں، اور ماشاءاللہ یہاں ہر آنے والا دن تعلیم و تربیت کے اعتبار سے ترقی کر رہا ہے. اس کی رونق یہاں کے ماحول میں نظر آتی ہے. یہ سارا کام اللہ کے قرآن کی منشا اور اللہ کی مراد کو جو اس نے قرآن میں تذکرہ کیا، اس مراد کو یہ ادارہ اپنے دائرے میں، اپنے حلقے میں پورا کر رہا ہے. قرآن پاک نے کہا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنَ الْآيَاتِ وَالْحِكْمَةِ. اے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ انہیں گھروں میں سکھایا جاتا ہے، آیات اور حکمت. آیات سے مراد ہے تعلیم قرآن، اور حکمت سے مراد ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے آپ کے نصاب کا، سلیبس کا جو بنیادی مرکز ہے علم کا، وہ قرآن اور سنت ہے جو آپ یہاں پر پڑھتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی تعلیم ہے کہ جس تعلیم کو اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے پسند فرماتے ہیں، اور اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی یاد دہانی اور اس کا ذکر کرنے کے لیے قرآن پاک میں اس کا حکم فرمایا. اس لیے آپ کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ آپ کا جو سلیبس اور جو نظامی درس نظامی ہے جو آپ کو پڑھایا جاتا ہے، وہ ہمارے رب کا بھی پسندیدہ ہے اور ہمارے نبی کا بھی پسندیدہ ہے. تو ایک بات تو یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ ہمارے اسکولوں میں جو پڑھائے جاتے ہیں سبجیکٹ، وہ سائنس ہے، فلسفہ ہے، جغرافیہ ہے، آرٹ ہے، ہندی ہے، انگلش ہے، یہ سب انسانوں کا بنایا ہوا ہے. اور آپ جو کورس مدرسوں میں بیٹھ کر پڑھتی ہیں، یہ ساری کائنات کے بنانے والے اللہ کی ذات عالی نے اس کو پسند فرمایا، اور خدا کے نبی نے بھی اس کو
पसंद होना। तो फख्र होना चाहिए कि नहीं? शौक से पढ़ेंगे कि नहीं? इंशाअल्लाह। तो एक बात तो ये याद रखें कि आप खुश नसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी पसंद की किताब और अल्लाह के नबी ने अपनी पसंद की किताब और अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पढ़ने के लिए गोया के इस इदारे में मुतय्यन फरमाया, और इसमें वही सलेबस यहाँ के जिम्मेदार ने रखा कि जो सलेबस अल्लाह और उसके रसूल को पसंद है। दूसरी बात ये समझिए कि औरतों की यानी बच्चियों की तालीम इस कायनात के अंदर मर्दों तक दीन पहुँचने के लिए, अभी मर्दों की तालीम और तरबियत के लिए हमारी औरतों का, ख़वातीन का इल्म से आशना होना बेहद ज़रूरी है, इसलिए कि उनको भी शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। अगर सिर्फ मर्द हजरात, ये बच्चे जो बैठे हुए हैं मसलन ये सारे आलिम बन गए, फिर भी हमारी औरतों की जो दीनी ज़रूरत है वो मुकम्मल पूरी नहीं हो सकती। उसका फिर क्या तरीका होगा? या तो औरत को जो मसला मालूम करना है वो अपने शोहर, अपने भाई, अपने बाप के जरिए किसी आलिम से मालूम करे, या अपने महरम में कोई ऐसा आलिम हो जिससे बराह रास्त मालूम कर सके। तो हर एक लड़की के लिए ऐसा कोई आलिम हो ये ज़रूरी नहीं है। और ऐसे माँ बाप, ऐसे बाप, ऐसे भाई और ऐसा शोहर जो दीन का शौक रखने वाला हो और वो इस सवाल के जवाब को हासिल करने के लिए आलिम के पास जाए और फिर अपनी बहन, अपनी माँ या अपनी जो है बीवी का जो मसला उसके जहन में है उसको मालूम करके लाए, ये मशक्क़त हर आदमी बर्दाश्त करेगा या वो इस जहन का होगा ये भी ज़रूरी नहीं है। इसलिए हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि औरतों के दीनदार बनने के लिए सिर्फ मर्दों का आलिम बन जाना काफ़ी नहीं है, बल्कि औरतों का इल्म पढ़ना बेहद ज़रूरी है। इसलिए कि लड़कियां अगर इल्म वाली होंगी और लड़कियों ने कुरान और हदीस पढ़ा होगा, तो अभी मैं मुफ्ती साहब की तकरीर सुन रहा था, मुफ्ती मईन साहब की, कि सच्ची बात और बड़ी कीमती बात इरशाद फरमाई कि आपको अल्लाह ने वो गोद अता फरमाई है कि चाहे अपने ज़माने का पैगंबर हो, चाहे सहाबी हो, चाहे ताबीन हो, तबे ताबीन हो, कितनी बड़ी बड़ी किताबें उलमा ने लिखी, 30-30 जिल्दों में, 20-20 जिल्दों में और 120 जिल्दों में, 300 जिल्दों में अल्लाह के कुरान की तफसीर लिखी। कैसे इल्म वाले होंगे वो लोग, लेकिन उन सब की पैदाइश और उन सब का औलाद होना, बेटा होना, भाई होना, शौहर होना, ये सब निस्बत है किसके पास? औरत के पास। यानी बच्चों की जो पैदाइश होती है और जिसका ताल्लुक जो है औरत से होता है, इसलिए उसकी गोद को पहला मदरसा करार दिया गया। अब अगर उसके अंदर इल्म का शऊर है, इस्लाम की हया है, उसके पास शरीयत मुताहरा के हलाल और हराम का इल्म है, तो इंशाअल्लाह इनकी गोदों में पलने वाली औलादें जो है वो अपने ज़माने के बेहतरीन दाइयान दीन बनेंगे, बेहतरीन उलमा और इल्म हदीस और कुरान के शनावर बन करके वो अल्लाह के बंदों को जो है इल्म पहुंचाएंगे। लेकिन उन सब की रहबरी का मुकम्मल अजर व सवाब अल्लाह तबारक व तआला हमारी माँ बहनों को अता फरमाएंगे अगर उनके पास इल्म की रोशनी होगी और उन्होंने उस इल्म की रोशनी में अपने बच्चों की अच्छी तरबियत की। अभी एक कारगुजारी आई है कि यमन में एक खातून है जिनका नाम हलीमा है, कुरान और हदीस की बेहतरीन शरावत, कई किताबें लिखी बड़ी बड़ी, और वो बच्चियों की तरबियत में बड़ा अजीब मलका रखती है। तो उनके यहाँ भी उनकी शादी हो गई, शादी के बाद एक छोटी बच्ची है जो तरबियत में है उनकी, तो एक खातून उनसे मिलने के लिए गई, तो उसने देखा कि वो मासूम सी जो 8-10 महीने की 1 साल की बच्ची है उसको मुकम्मल काम सुन्नत के मुताबिक कराती। यानी एक तो ये है कि हमारी जो छोटी बच्चियां होती हैं तो हमारी औरतें क्या करती हैं, उनको ले जाती हैं और गुसलखाने में अपना हाथ गीला किया और उसके मुंह पे को फेर दिया,
ہے جی زیادہ ہی کرا تو اس کو نہلا دیا. لیکن وہ عورت جو ہے حلیمہ جو ٹیچر ہیں اور بڑی تربیت کا معاملہ رکھتی ہیں, انہوں نے اس بچی کو باقاعدہ منہ میں پانی ذرا سا ڈالا, ناک میں بھگو کر کے اس کو تر دیا, دونوں ہاتھوں کو دھویا, پھر کوہنیوں سمیت دھویا, یعنی پورا وضو کرایا. پھر جب وہ وضو کرا کے پوچھ کر کپڑے سے صاف کر کے ان کو لباس پہنا دیا تو دسترخوان پر باقاعدہ بٹھایا. حالانکہ باریک سے کٹوری میں کچھ باریک سی کھانے کی چیز تھی جو چمچی سے, لیکن اسے بھی دسترخوان پر بٹھا کے اور اس کے بعد کھلایا, اور ایک ایک عمل سر ڈھانپ کر کے کھلایا. حالانکہ چھوٹی سی بچی, تو وہ جو مہمان تھی وہ سارا منظر دیکھ رہی. اس نے کہا یہ کیا عورت ہے کہ اتنی سی چھوٹی سی بچی ہے 8 مہینے کی اور 1 سال کی, اور اس کو اتنی جو ہے حیا کے اور سنت کے لباس میں بالکل ایک دم سے تیار کر رہی ہے, اور لباس اس کو ایسا پہنا رہی ہے بالکل جو یہاں تک پورا ڈھکا ہوا ہے, کونیوں سے اور ٹکنوں سمیت اور جو ہے گٹوں سمیت نیچے تک کا کپڑا ہے پورا اہتمام کے ساتھ. یعنی ایک ایک چیز میں اللہ کے نبی کی سنت کا اہتمام کرا رہی ہے. اگر پانی بھی پلاتی ہے تو ایک گھونٹ پی کے پھر ہٹا دیتی ہے, پھر دوسرا گھونٹ پلاتی ہے پھر ہٹا دیتی ہے, یعنی تاکہ اس کو پینے کا طریقہ ایسا نہ ہو کہ گلاس اٹھائے گھٹ 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 پورا کر کے پی گئی, نہیں, بلکہ پانی بھی پیے تو سنت کے مطابق, لیٹے بھی تو سنت کے مطابق, کھائے بھی تو سنت کے مطابق, اور منہ بھی دھلنے کا مسئلہ ہو تو حالانکہ ابھی وضو کی مکلف نہیں ہے لیکن وضو کرے. تو اس نے سارا منظر دیکھ کر کہا باجی آپ اتنی محنت کر رہی ہیں اس بچی کے ساتھ, ابھی سے اس کو ان طریقوں پر ڈالنے کی کیا ضرورت ہے, جب بڑی ہو جائے گی تو ان کو سنت سکھانا, علم سکھانا. تو حلیمہ نے جو جواب دیا ہے وہ جواب آج ہماری جتنی مائیں بہنیں یہاں آئی ہیں اپنے پلے گرا باندھ کر کے جائیں کہ آج اس طالب علم نے جو بات بتائی ہے واقعتاً وہی ہمارے یہاں باحیا بچیاں بڑی ہو کر کے پیدا کر سکتی ہے. وہی طرز عمل ہماری بچیوں کو اپنے وقت کی بہترین محدثہ اور عالمہ بنا سکتا ہے. وہی طرز عمل ہماری ماؤں کا ان بچیوں کو آگے چل کر بہترین داعیہ اور اپنے شہر میں, بستی میں, علاقے میں ایک مثالی کردار پیدا کرنے کے لیے بے چین طبیعت ان کے اندر ہو جائے. ایسی بچیاں اسی ماحول سے پیدا ہو سکتی ہے جو جواب اس حلیمہ نے دیا ہے. حلیمہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جانتی ہوں کہ ابھی سے نہ دسترخوان کی سنت معلوم ہے, نہ ابھی اسے سر ڈھکنے کی اہمیت معلوم ہے, نہ اسے ابھی وضو کرنے کی سنت معلوم ہے, اور نہ اس کی اہمیت وضو کی کیا ہے وہ معلوم ہے. لیکن یاد رکھ کہ سنت کی محبت, اللہ کے نبی کے طریقے سے محبت اور علم کا شوق ذوق پیدا کرنے کا جو بیج ہے وہ ڈالنے کی اگر عمر ہے تو وہ یہی عمر ہے. اس عمر میں اگر میں اس بچی کو ابھی سے یہ دیکھے گی کہ جب بھی میری ماں نے مجھے کھانا کھلایا تو دسترخوان پہلے بچھایا, جب بھی میری ماں نے میرا منہ دھلا تو ایک خاص طریقے سے دھلا, یعنی پہلے ہاتھوں کو دھویا, پھر کلی کرائی, پھر ناک میں پانی ڈالا, پھر چہرے کو دھویا, پھر کونیوں سمیت, پھر پیر سر کا مسا کیا باقاعدہ. یہ ساری چیزیں جو سنت ہے اور مکلف آدمی اور عورتوں کے کرنے کی ہے, لیکن جب بچپن ہی سے اس کا نور طبیعت میں پڑے گا تو یہ بچی آگے چل کر بے حیا نہیں بن سکتی ہے, یہ بچی آگے چل کر ماں باپ کی نافرمان نہیں بن سکتی ہے, یہ بچی آگے چل کر اللہ کے دین کی باغی بن کر زندگی نہیں گزار سکتی ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ 10 لاکھ سے بھی زائد بچیاں ہماری نوجوان, ابھی مجھے معلوم ہوا کہ میوات کے اندر ایک عالم تھے, ان عالم صاحب کی 2 بچیاں جو ہے مرتد ہو گئی اور غیروں کے ساتھ چلی گئی, اور غیروں کے ساتھ جا کر اپنے ایمان کا سودا کر لیا, ہمیشہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا لیا. اور جب انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی اور طرح طرح سے ان کو گناہ کے لیے استعمال کرتے رہے, دوستوں سے کراتے رہے, کراتے کراتے اخیر میں دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور دونوں کی لاشوں کو کہاں پھینک دیا, تو اس کے اندر ندی کے اندر پھینک دیا. پتہ نہیں کتنی مثالیں ہیں
ایم پی میں واقعہ پیش آیا، ہمارے شاملی میں واقعہ پیش آیا، مظفر نگر میں 8-10 لڑکیوں کے ساتھ واقعہ پیش آ گیا ہے جی، بنگلور میں اور ادھر مہاراشٹر کے علاقوں میں. لیکن ہماری بچیاں ایسے غلط ماحول میں تربیت پا رہی ہیں، نہ انہیں اپنے ماں باپ کی عزت کا مسئلہ ہے، نہ اپنی عزت کا مسئلہ ہے، نہ انہیں اس کا پتہ ہے کہ ہمیں مر کر اللہ کے یہاں جواب دہ ہونا ہے. یہ سب بے فکریاں اور یہ گناہوں کے دروازے جو کھلتے ہیں میری مائیں بہنوں، ابتدا میں غفلت کی وجہ سے کھلتے ہیں. دیکھو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. روس میں آج اسلام نہیں ہے، اور ایک زمانہ تھا کہ وہاں بڑے بڑے درسگاہیں، بڑے بڑے اپنے وقت کے محدثین، اور پتہ نہیں کتنے بڑے محدثین ہیں کہ جو اسی علاقے سے اور انہی شہروں سے اور اسی ملک سے اٹھے اور انہوں نے بڑا کام کیا. لیکن ہوا کیا کہ چلتے 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 جیسی بے حیائی اور غفلت آج ہمارے ہندوستان میں مسلم معاشرہ عالموں سے دور ہوتا جا رہا ہے، مدرسوں سے دور ہوتا جا رہا ہے، بزرگوں کی صحبت سے دور ہوتا جا رہا ہے، اور آہستہ آہستہ مسلمانوں نے اپنی بچیوں کو کالج کے حوالے کر دیا ہے. فیشن ایبل لباس پہنانا شروع کر دیا ہے، یعنی پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، مہنگے سے مہنگا لباس خریدتے ہیں، پھر بھی ہماری بچیاں ننگی کھڑی دکھائی دیتی ہیں. یا تو وہ اتنا چست لباس ہوتا ہے کہ اس سے مرد عورت کا انگ انگ نظر آتا ہے، یا وہ اتنا باریک ہوتا ہے اللہ اکبر کہ پہننے کے باوجود بچیاں ننگی ہوتی ہیں، یا وہ اتنا شارٹ ہوتا ہے، اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ مثلا اس میں باہیں بھی دکھ رہی ہیں، اس میں پیٹ بھی ہلکا دکھ رہا ہے جی، اس میں جو ہے بغل بھی دکھ رہی ہے. تو ایسا لباس پہننا تو لعنت کی حقدار ہے وہ عورت اور وہ بچی کہ جو ایسا بے حیائی کا لباس پہنتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا رب قاسیات عاریات ممیلات مائلات، کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جوان جوان بچیاں ایسا بےہودہ لباس پہنے گی کہ لوگ انہیں للچائی نگاہ سے دیکھیں گے اور وہ اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی، لوگ ان کی طرف مائل ہونے والے ہوں گے، اور وہ دنیا ہی میں ان کے لیے جہنم کا فیصلہ اللہ کی طرف سے کر دیا گیا، اس لیے کہ جس پر اللہ کی لعنت ہو گئی وہ تو جہنم میں جا نہیں سکتا. اس لیے میری مائیں بہنوں اپنی بچیوں کی تربیت پر بطور خاص دھیان رکھو. یہ جو میں نے واقعہ سنایا آپ کو حلیمہ کا، اسے اپنے دل کے نہان خانے میں لکھ لیجئے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ روس میں جو مدرسے ختم ہوئے، اسلام ختم ہوا، اور آہستہ 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 اللہ کے کلمے کی اذان ختم ہو گئی، وہاں کا ایک واقعہ مذکور ہے کہ عورتیں جاتی تھی پردے میں، برقعے میں، اور اپنی چھوٹی بچیوں کو انگلی پکڑ کے بازار میں چلتی تھی، اور ان کے اوپر جو لباس ہوتا تھا وہ انتہائی ننگا لباس ہوتا تھا. اور ان کی زبانوں پہ کیا بات ہوتی تھی؟ ابھی بچی ہے چھوٹی. ابھی کیا ہے؟ چھوٹی ہے بچی، ابھی چھوٹی بچی ہے، عجیب کرا دیں گے، بڑا لباس پھر پہنا دیں گے. اب جب وہ شروع سے ابھی جینس پہننے کی عادی ہو گئی ہے جی، شرٹ پہننے کی عادی ہو گئی، چھوٹا لباس پہننے کی عادی ہو گئی، اب اگر آپ بڑا ہو کر اسے سمجھائیں گے تو پھر اس کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ اس کی حیا کیا ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے. سمجھے بیٹے؟ اس لیے میرے بچوں، یہ جو مولانا مفتی ذاکر صاحب، ان کی اہلیہ، یہاں کی ٹیچرز جو محنت کر رہی ہے، خدا کی قسم یہ ادارہ آپ کے لیے ہائے ہائے بربادی سے، بے حیائی سے، اللہ کی بغاوت سے، اللہ کی لعنت کا حقدار بننے سے، شیطان رجیم کی صف میں شامل ہونے سے، اور لوگوں کی نگاہیں تمہاری طرف للچائی نگاہ سے پڑیں، اس سے بچانے کے لیے ایک گویا روحانی کارخانہ ہے. اور ان کی محنت یہ ہے کہ یہ بچیاں اپنے زمانے کی ایسی مثالی بچیاں بنے کہ زمانہ ان پر فخر کرے. ان کی ہونٹوں سے نکلنے والی باتیں عورتوں کی ہدایت کا سامان بنے. ان کے کردار و عمل کو دیکھ کر، ان کی بچیوں کی چال کو دیکھ کر، ان کے ڈھال کو دیکھ کر، ان کے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے کو دیکھ کر، ان کے اپنے ماں باپ کی تعظیم اور ادب اور اطاعت کو دیکھ کر دوسرے لوگوں کو اپنی بچیوں کو پڑھانے کا شوق پیدا ہو. یہ میری مائیں بہنیں، اصل اس وقت میری مخاطب آپ ہیں،
آپ ایک عالم کا درد کو سننے کے لیے یہاں آئی ہیں، تو میں بہت لمبی لمبی دین کی حقائق کی اور نقطوں کی بات بتاؤں، وہ آپ کے لیے اتنا نفع بخش نہیں ہے جتنا نفع بخش آپ کے لیے وہ سیدھی سادی باتیں ہیں جو جن باتوں کی روشنی میں آپ اپنی بچیوں کی تربیت کر سکیں۔ اگر آپ یہ پیغام لے کر کے یہاں سے چلی گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اتنا لمبا سفر کر کے یہاں سرزمین جے پور میں آنا اور آپ سے مخاطب ہونا ہمارا کامیاب ہو گیا۔ کتنے درد سے مفتی معین صاحب نے آپ سے بات کی۔ یہ دنیا میں عالموں ہی کی ایک ایسی جماعت ہے کہ جو انسانیت پر رحم کھاتی ہے۔ یہ عالموں ہی کی جماعت ہے کہ جن کے دل میں درد ہوتا ہے کہ آپ کسی کے شکار نہ بن جائیں، جن کے دل میں درد ہوتا ہے کہ آپ کسی کی حفظ کا اور غلط نظر کا شکار نہ بن جائیں، جن کے دل میں درد ہوتا ہے کہ آپ پر کوئی غلط باطل عقیدہ رکھنے والا محنت کر کے آپ کو اپنا نہ بنا لے اور آپ اللہ کی رحمت سے دور نہ ہو جائیں۔ یہ علماء کی جماعت ہی کو درد ہوتا ہے کہ آپ کی بچیاں آوارہ نہ ہو جائیں، آپ کی بچیاں بے حیا نہ بن جائیں، آپ کی بچیاں شیطان کے کردار کو ادا کر کے اور اسلام کو بدنام کرنے والی نہ بن جائیں، ورنہ ہمارا آپ سے کوئی لالچ تھوڑا ہی ہے۔ اور بتاؤ مفتی معین صاحب نے اتنی دیر تقریر کری، ان کو دنیا کا کیا نفع ہوا؟ لیکن انہوں نے آخرت کا اتنا بڑا نفع کمایا کہ اگر ایک عورت کے بھی بات سمجھ میں آ گئی اور اس نے اپنی بچی کو شروع ہی سے اسلامی ماحول میں ڈھالا، اسلامی لباس میں ڈھالا، اسلامی عادات اور اطوار اور اخلاق سکھائے اور ان کو تعلیم و تربیت اور حیا والی زندگی عطا کی، تو خدا کی قسم ان کی ساری زندگی کے عمل مفتی صاحب کے ایک طرف اور ایک عورت کا اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا یہ ایک طرف ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، ان مدرسوں کی قدر کیجئے اور ان کام کرنے والوں کی قدر کیجئے، ورنہ تو یہ اتنے بڑے گھر کو اگر جو ہے کرائے پہ دے دیتے، جب بھی کافی کرایہ ان کو آ جاتا، ان کی زندگی گزر جاتی اچھے سے، لیکن انہوں نے اپنے وقت کو اور اپنی جان کو ان بچیوں کے لیے، ان کی بیوی نے اور معلمات نے کھپا دیا ان بچیوں کے لیے، اور ان کی دن رات کا اوڑھنا بچھونا اور دن رات کی فکر یہی ہے کہ کسی طرح سے ہمارے محلے میں اللہ کا دین قائم ہو اور ہماری مائر بہنیں اللہ سے ڈرنے والی، اپنے خالق اور مالک کی حیا کرنے والی بنے، اور ہماری محلے کی عورتوں میں بھی اللہ کا دین آئے اور یہ دنیا میں رہتے ہوئے پرسکون زندگی گزار سکیں، اور یہ بچیاں بھی آگے چل کر بہترین معلمہ اور بہترین دین کی داعیہ بن کر اللہ کے دین کو پھیلا سکیں۔ ورنہ کیا ضرورت تھی انہیں اتنی دور سے ہمیں بلانے کی؟ اور جب سے ہم آئے یہاں جے پور میں مفتی معین صاحب کے یہاں، جب سے یہ مسلسل فکر میں ہیں، اپنی مسجد میں بھی بیان کرایا، جہاں امامت کرتے ہیں، تدریس تفسیر کرتے ہیں، اور یہاں کے لیے بھی مجبور کیا، تو یہ فکریں ان عالموں کے اندر جو پیدا ہو رہی ہیں وہ صرف اور صرف آپ کے نفع کے لیے ہے، ہمارا اس میں کوئی نفع نہیں، آپ کا نفع ہے۔ آپ ان آوازوں کو لبیک کہیے، آپ ان کے درد کو سمجھ کر کے اپنی بچیوں کا چندہ اس مدرسے میں دیجیے، اپنی بچیوں کو یہاں تعلیم کے لیے داخلہ کرائیے، زیادہ سے زیادہ اپنے رشتہ داروں تک اس ادارے کا تعارف کرائیے۔ دیکھو کتنی فکر کی بات ہے کہ بچیوں کو پڑھا رہے ہیں، اگر ان کو 100 200 50 100 روپے جو بھی ان کی فیس ہے اگر تم دیتے بھی ہو تو کوئی بات نہیں، اس سے بھی زیادہ دینا چاہیے، جتنا فیس ہو اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو انہوں نے طے کیا ہے اس سے زیادہ دینے کا اہتمام کیجیے۔ جو 10 روپے ادھر ادھر آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں یہاں دیجیے کہ حضرت جو بچیاں فیس نہیں دے سکتی ہماری طرف سے ایک بچی کو پڑھائیے۔ جو جن عورتوں کو اللہ نے حیثیت دی ہے، جن کے گھروں میں اللہ نے تھوڑی آسائش اور سہولت دی ہے، ان کو ایک ایک بچی کا ذمہ، غریب بچی کا ذمہ دے کر اس کی فیس مفتی صاحب کو جمع کرنی چاہیے، تاکہ آپ کے نامہ اعمال میں عالمہ بنے، حافظہ بنے، اور وہ ساری زندگی جو دین کا کام کرے ان کا اجر و ثواب آپ کو ملتا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ سے اگر مختصر سی فیس لیتے ہیں بچیوں کی، لیکن بچیوں کی تعلیم اگر کر دیتے، انہیں کتاب پڑھا دیتے، ان کا کورس پڑھا دیتے تو کافی تھا۔ لیکن اس کے باوجود ان دونوں کی فکر یہ ہے کہ جہاں ہم بچیوں کو پڑھائیں وہاں بچیوں کی چچیوں کو بھی پڑھائیں، ان کی مامیوں کو بھی پڑھائیں، ان کی پھوپھیوں کو بھی پڑھائیں،
ان کی امیوں کو بھی پڑھائیں. دیکھیے کیسا اخلاص ہے. آپ نے کبھی اسکول میں بھی دیکھا, کالج میں دیکھا کہ انہوں نے کوئی مجلس بلائی ہو اور مجلس بلا کے کسی عالم اور بزرگ کو بلا کے یہ کہا ہو کہ یہ بچے ہمارے یہاں پڑھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کی امیوں تک بھی اللہ کا دین پہنچے. انہیں تو ظالموں کو دین سے بغاوت ہے. ہمارے برابر میں مدرسے کے اسکول ہے, جوان جوان بچیاں 11ویں اسکول 11ویں کلاس کی 10ویں کلاس کی بچوں کے ساتھ 5-5 گھنٹے 4-4 گھنٹے دینے چلتا ہے. اور جبکہ مسلمان کا اسکول ہے, بہت اعلیٰ برادری سے تعلق رکھتا ہے. کئی دفعہ میں نے اس کو کہا, میں نے کہا پرنسپل صاحب ایسا آپ کیوں کر رہے ہیں, آپ پر کیا دباؤ ہے کہ آپ ان بچیوں کو بے حیائی کے ساتھ اچھل کود کراتے ہیں بچوں کے ساتھ. ابھی وہ اوپر سے کہا جاتا ہے کہ زیادہ اسلام کی وہ نہیں کرنی ہے, یہ نہیں کرنا ہے. میں نے کہا اچھا, اگر اوپر سے یہ کہہ دیا جائے کہ تمہیں جہنم میں جانا ہے تو اس کے لیے تیار رہو گے؟ تو ایسے عجیب لوگ پیدا ہو گئے ہمارے اس مسلمان قوم میں. خدا کی قسم میرے بھائی بہنوں, میرے عالموں کی زندگی کو دیکھ کر واقعی بہت ہی مجھے رشک آتا ہے کہ یہ کیسے اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں کہ جو اپنی جان مال وقت کی پرواہ کیے بغیر بس مٹے جا رہے ہیں انسانیت پر. ان کا درد یہی ہے کہ اللہ کے بندوں تک دین پہنچے. ان کا درد یہی ہے کہ ہماری بچیاں بھی, بچے بھی, اور ہماری مائیں بھی, بہنیں بھی, اور ہمارے نوجوان بھی اور بڑے بھی اللہ کے دین سے وابستہ ہو. تو اس لیے ان اداروں کی بے حد قدردانی کی ضرورت ہے, اور ان اداروں کو اپنے رشتہ داروں میں, پڑوس میں, یعنی اپنے گلیوں میں متعارف کرانے کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ بچیاں اس دسترخوان علمی سے فائدہ اٹھا سکیں. تو ایک بات تو میں نے یہ کہی کہ یہ جو قرآن و سنت کا علم مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے, یہ وہ کورس ہے جس کورس کو کس نے بنایا؟ قرآن نے بنایا. دوسری بات میں نے یہ بتائی کہ ہماری بچیوں کی تربیت کا آغاز ہمارے بچپن سے ہی ہونا چاہیے. ہماری مائیں بہنیں اگر بچپن سے اس بات کی کوشش کرے گی کہ ہماری بچیوں میں ابھی سے اخلاق ہو, عادت ہو. کل مفتی صاحب کے یہاں کچھ مہمان ملاقات کے لیے آئے تو میں نے انہیں کہا کہ بڑوں میں, بچوں میں دینی مزاج پیدا کرنے کے لیے, اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری 24 گھنٹے کی جو زندگی گزرتی ہے وہ 4 حالتوں میں گزرتی ہے. یا تو ہمیں خوشی میسر ہوتی ہے, یا ہمیں کوئی تکلیف میسر ہوتی ہے, یا ہمیں جو ہے کوئی گناہ, کوئی تکلیف یاد آ جاتی ہے, یا کوئی نوٹس آخرت کا اور آگے کے زمانے میں کوئی خطرہ ہوتا ہے. تو اپنے بچوں کو بھی اس بات کا عادی بناؤ کہ بچے نے آ کر کہا کہ آج امی میرا ہوم ورک بہت اچھا ہو گیا, میری میم نے مجھے 10 میں سے 9 نمبر دیے, 1 نمبر دیے. تو آپ جو ہے اس کو دیکھ کر فوراً اپنی زبان سے نکالیں الحمدللہ. کیا کہے؟ الحمدللہ. تو فوراً دل کا رشتہ کس سے جڑے گا؟ اللہ کی ذات سے جڑے گا. پھر آپ نے جو ہے کھانا دیا بچے کو, بچے سے آپ نے پوچھا, چھوٹی بچی تھی 2 سال کی, 3 سال کی, 4 سال کی, وہ پڑھنے جاتی ہے یا نہیں بھی پڑھتی ہے, لیکن آپ نے اس کو کھانا کھلایا, دسترخوان پر بٹھا کے کھلائیے. آپ اس سے پوچھے بیٹا کھانا کیسا لگا؟ انہوں نے کہا امی آج تو بہت اچھا کھانا بنا ہے, بہت ٹیسٹی ہے. تو اگر یہ بات یہیں ختم ہو جائے گی تو اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں. اور اگر اس نے یہ کہا کہ امی آج تو آپ نے بریانی بہت ٹیسٹی بنائی, سالن بہت ٹیسٹی بنایا, پراٹھے بہت اچھے بنائے, تو آپ فوراً کہیے بیٹے یہ میرا کمال نہیں ہے, یہ کس کا کمال ہے؟ میرے رب کا ہے. اس لیے بیٹے اگر آپ کو کھانا اچھا لگا ہے تو کہو الحمدللہ, آج میرے پیٹ بھر کر کھانا کھایا, میری امی نے بہت اچھا کھانا بنایا. تو اس پر کیا کہنا؟ بولو سب کو الحمدللہ. آپ کو پانی پیا, دودھ پیا, چائے پی, آپ کو اچھی لگی, تب آپ نے رکھ دیا, تو رکھتے ہی فوراً زبان سے کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. یعنی جو بھی چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے اس پر اپنی زبان سے کہنے کی عادت ڈال دو. کیا؟ الحمدللہ. آپ یہاں سے تھک کر کے گئے اور آپ کی طبیعت اب سونے کو چاہتی ہے, تو آپ نے جو ہے اپنے بیڈ پر جو ہے تکیا رکھا, آرام کے ساتھ سیدھے ہو گئے. تو جب سیدھا ہو کے لیٹتا ہے تو دل کو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ جو یہاں 5 گھنٹے آپ محنت کرتی ہے, جا کے جب سونے کے لیے لیٹتی ہیں تو لیٹنے کے بعد آپ کو راحت ملتی ہے. تو راحت ملنے کے بعد کیا کہنا چاہیے؟ بولے
کیا کہنا چاہیے؟ کیا کہنا چاہیے؟ بولو الحمدللہ. تم سو رہے سارے، اس کا مطلب ہے نہیں یہ سمجھ رہے کہ یہ ساری تقریر ان کے لیے ہے بچیوں کی. آج یہ تمہاری بیٹھے بالکل یہی بات بڑھ گیا ہے بھائی. تو جب کوئی کام اچھا لگے تو کیا کہنا چاہیے اسے؟ زور سے بولو. اب اس کو سبق ایسا سیکھ لو کہ جب بھی تمہارے یہاں کوئی مہمان آئے ہے جی اور آپ نے جو ہے اس کو کھانا دیا، کھانا کھلایا، انکل، خالو، مامو جو بھی آئے، اب مامو آپ کو کھانا اچھا لگا، وہ کہ ہاں بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا بنا تھا، تو آپ کو اس پر کیا بولو؟ الحمدللہ. تاکہ یہ تعلیم، یہ سنت اس کو بھی ملے. جب آپ ایسا کریں گے نا تو مہمان پوچھے گا یہ بچہ کہاں پڑھتا ہے، تو آپ کے مدرسے کا تعارف خود بخود ہو جائے گا. سمجھ لیں؟ آپ 40 حدیثیں تینوں چاروں زبانوں میں یاد کیجیے. جی گھر میں داخل ہونے کی سنت یاد کیجیے. جی آپ جو ہے اللہ کے گھر میں داخل ہونے کا طریقہ معلوم کیجیے، سنت یاد کیجیے. اور کھانے کی سنت، پینے کی سنت، سونے کی سنت ہے جی، اور گھر سے باہر نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی. اور جب کوئی مہمان آئے تو جب وہ کھانا پی کر کھا کر فارغ ہو جائے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارے والد بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، تو تم وہاں مجلس میں چلے جاؤ اور مجلس میں جا کے یہ کہو کہ ابا مہمان بھی آئے، ہمارے خالو آئے اور ہمارے مامو آئے، بہت جلال سے ہے بھائی. میں چاہتا ہوں کہ ان کو پانی پینے کی سنتیں سناؤں. آپ وہاں کھڑے ہو کر پانی پینے کی 7 سنتیں ہیں. سر ڈھک کر پینا ہے جی، اور دیکھ کر پینا، منہ سے برتن الگ کر کے سانس لینا، 3 سانس میں پینا، بیٹھ کر پینا. ابھی آپ نے مثلا وہاں کھڑے ہو کے سنا دیا تو کیا بولے گا وہ؟ یا بھائی کتنا اچھا بچہ ہے بھائی، الحمدللہ. بھائی کہاں پڑھتے ہو تم؟ تو تمہارے مدرسے کو پھر ایڈ کرنے کی ضرورت، اعلان کرنے کی ضرورت نہیں. سمجھے جی؟ تو یہ جو بچیاں پڑھتی ہیں نا، ان کے گھروں میں اتنی بچیاں دوسروں کی آئیں گی داخلے کی خواہش لے کر، ہمارا بھی کراؤ، ہمارا بھی کراؤ. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا کردار اچھا ہوگا. جب آپ بچوں کے ساتھ کھیلا کریں، میں آپ کو کہتا ہوں آپ لڑکے ہیں، لڑکیاں تو باہر نہیں کھیلتی، آپ باہر کھیلتے ہیں، تو آپ اپنی ٹوپی اور کرتے پجامے کے لباس میں رہا کریں، ٹوپی نہ اتارا کریں. اور جب کسی کے ساتھ کوئی بات ہو جائے تو آپ گالی نہ دیں. آپ یہ کہہ دیکھ بھائی تو مجھے غصہ دلا رہا ہے، اگر میں چاہوں تو تیرے ایک تماچا ایسا ماروں گا کہ تیرا گال گلاب کی پتی کی طرح چمکنے لگے. ہے جی؟ ایسی گالی دینی، میں نے ایسی نہیں دینی لیکن آپ کے ساتھ میں دینی. سمجھے؟ وہ تو گڑبڑ ہو گیا تھا. تو ایسی دینی ہے، ایسی کہ بھائی میں بھی جو ہے ایسا تماچا ماروں گا تیرے گال پہ کہ تیرا گال کیسا چمکنے لگے گا؟ گلاب کی پتی کی طرح چمکنے لگے گا. اگر آپ نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم آپ کی ماں کی شان میں گستاخی کر دیں گے، لیکن ہم کر نہیں سکتے کیونکہ ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ ہاں، کون سے مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے مدرسے کا تعارف ہوگا، آپ کی اچھائی ثابت ہوگی. وہ جو آپ سے لڑنا چاہتا ہے وہ 10 بچوں میں کہے گا یار یہ فلاں کا لڑکا ہے نا، بڑے سلیقے کا بچہ ہے، تو بھائی نہ گالی دیتا ہے، نہ کسی کو برا بھلا کہتا ہے، نہ کسی کا گریبان پکڑ کے کہتا ہے بہت تیز ہے. نہیں گالی دیتا ہوگا بھائی یا نہیں؟ گالی نہیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اپنے ان کے ساتھ جو ہے بھائی میں بھی لڑ سکتا ہوں، میں بھی گالی دے سکتا ہوں، لیکن میں کہاں پڑھتا ہوں؟ مدرسے میں پڑھتا ہوں. وہاں مجھے منع کیا گیا اس بات. اس لیے حتی الامکان جب آپ ایسا اچھا کردار ادا کریں گے تو زمانہ آپ کی کیا کرے گا؟ تعریف کرے گا. تعریف چاہتے ہو نا کہ لوگ اچھا کہیں آپ کو، ہے بھائی؟ آپ بھی چاہتے ہو نا کہ لوگ آپ کی تعریف کریں. تو آپ کی تعریف، آدمی کی جو تعریف ہوتی ہے وہ اس کے کردار سے ہوتی ہے، اس کے اخلاق سے ہوتی ہے جی، اس کے حیا سے ہوتی ہے، اس کی بات ماننے کے جذبے سے ہوتی ہے. اگر ہمارے بچوں میں اپنی ماں کا، باپ کا، بھائی کا، بڑوں کا، چھوٹوں کا، خاندان والوں کا اگر بات ماننے کا مزاج پیدا ہوگا تو سارا خاندان اس بچے کی کیا کرے گا؟ تعریف کرے گا. سمجھے بھائی؟ اس لیے جو آپ کو یہاں کی ٹیچر سکھاتی ہے، جو بھی آپ کے یہاں مہمان آیا کرے اسے سنائیں.
اور میری مائیں بہنوں سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو مجلسوں میں پیش کیا کریں. مثلا حدیث یاد کراتے ہیں ان کو. اچھا تو انگلش میں اور عربی میں شاید آپ کو بتاتے ہیں کتاب آتی ہے سکینہ والی, پروفیسر سکینہ کی, اور اس میں 40 حدیثیں 4 زبانوں میں ہیں, عربی میں, ہندی میں, انگلش میں, اور جو ہے اس میں ایک زبان اور بڑھا دی ہے اس میں سنسکرت یا کون سی, تو 4 زبانوں میں ہے. تو چاروں زبانوں میں آپ ان حدیثوں کو یاد کر لیجیے. اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اگر کہیں بھی یہ کھڑے ہو کر سنائیں گے. ہم نے تو ایک دفعہ ایسا کیا بچوں کے یہاں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجدوں میں بھیج دیتے تھے. عصر کی نماز کے بعد جیسے ہی نماز کا سلام پھیرا امام صاحب نے تو وہ بچہ سامنے آ جاتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, میں فلاں ادارے سے آیا ہوں, آپ تک ایک حدیث پہنچانا چاہتا ہوں. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جی الغیبۃ اشد من الزنا. بس یہ سنایا انگلش میں بھی, اردو میں بھی, ہندی میں بھی, اور سنا کر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایسا اثر اس پر پڑا پورے سماج پر کہ جتنے لوگ نماز کے لیے آتے تھے وہ بھی حدیثیں یاد کرنے لگے. تو اس طرح کے عادات سے بڑا ماحول بنتا ہے. بہت دل خوشی ہوئی ماشاءاللہ کہ اس ادارے نے بہت کم وقت میں, تھوڑے وقت میں بڑی اچھی کامیابی حاصل کی ہے. بہت اچھا مجمع بچوں کا اپنے یہاں جمع کیا ہے. یہ اس کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہے. تو 3 باتیں ہوئی. نمبر 1, یہ جو کورس پڑھایا جاتا ہے یہ اللہ کا پسندیدہ ہے. تیسری بات میری ماں بہنوں سے متعلق ہے اور ان بچوں سے بھی متعلق ہے کہ یہ ابھی سے چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنی زندگی میں سنت کے طریقے پر لائیں. اگر ابھی سے عادت پڑ جائے گی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آگے چل کر بڑا ہو کر کے پھر آپ کو جو ہے کوئی تکلیف نہیں ہوگی قرآن و سنت پر عمل کرنے میں. کیونکہ حدیث شریف میں بھی یہی حکم ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دو, اپنے بچوں کو تربیت دو, اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو. وَهُمْ سَبْعَ سِنِينَ, جب وہ 7 سال کے ہوں. اور اگر 10 سال کے ہو جائے اور پھر بھی نماز کے لیے نہ جا رہے ہوں تو انہیں ذرا سختی کرو, ڈانٹ ڈپٹ کرو, ہلکا پھلکا مارو. حالانکہ نماز ابھی فرض نہیں ہوئی ہے لیکن لے جانے کے لیے حکم ہے صاحب. کیوں؟ تاکہ جب 15 سال کی عمر میں یہ بچی بالغ ہو, بچہ بالغ ہو اور اس پر نماز فرض ہو جائے تو پہلے سے چونکہ اس کو فجر میں اٹھنے کی عادت پڑ چکی ہے تو اس وقت میں انہیں شریعت پر عمل کرنے میں کوئی پریشانی نہیں. سمجھے؟ تو میری ماں بہنوں, چھوٹا سمجھ کر بچیوں کو آوارہ لباس پہنانا, بے حیائی کا لباس پہنانا, انہیں الٹی سیدھی چیزیں دیکھنے کے لیے موبائل میں چھوڑ دینا, بس یہ سمجھو کہ آپ ایک ایسا درخت لگا دیں گے جو آگے چل کر بے حیا, اوباش, آوارہ, بے ادب اور نافرمان بن کر ابھرے گی وہ اولادیں جن کو بچپن میں دھیان نہیں دیا گیا. اس لیے اس بات کی خاص طور سے مشق اور کوشش کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مانگیے کہ اللہ یہ اولاد جو آپ نے مجھے دی ہے در حقیقت یہ میری نہیں ہے بلکہ یہ اچھے سماج کی, سوسائٹی کی ہے. اس لیے کہ جو اچھا سماج, اچھی بستی, اچھا گاؤں بنتا ہے. میں گجرات میں ایک گاؤں میں گیا پالنپور کے, وہاں ہمارے ایک شاگرد ہیں مفتی رشید محسانہ. تو دیکھا کہ گاؤں کے اندر 650 بچے حافظ قرآن ہیں, بچیاں 150 سے زیادہ حافظ قرآن ہیں. میں نے کہا یار یہ تو عجوبہ ہے, یہ کیسے ہوا ایک گاؤں میں؟ تو پتا چلا کہ وہاں جو خواتین ہیں ان پر شوہروں نے انہیں اس بات کے لیے پابند کیا کہ معصوم بچوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پروان چڑھایا جائے. اور ان عورتوں کو اس بات کے لیے مکلف کیا کہ زیادہ اس بات کی کوشش کیجیے کہ جب بھی یہ نونہال معصوم بچے کو دودھ پلائیں تو پاکیزہ باوضو ہو کر دودھ پلانے کی کوشش کریں. ایک مدرسہ میری سرپرستی میں ہے وہاں بڑھانا میں بدیانہ 450 حافظ قرآن ہیں اس گاؤں میں ہم نے, اور علماء تو بہت ہیں. اور ابھی تقریباً 8-10 علماء اسی گاؤں کے مفتی عبدالجبار صاحب خاتمی, شاید انہوں نے آپ کے ساتھ پڑھا ہے, وہاں موٹے سے میرٹھ کے بہت بڑے عالم ہیں.
وہ بھی اسی گاؤں کے 450 حافظ اور بڑے بڑے عالم اس گاؤں میں ہیں. تو میری مائر بہنوں کہنے کا منشا یہ ہے کہ سارا مدار اور سارا دار و مدار اور سماج کی ساری چکی آپ کے ارد گرد گھومتی ہے. آپ کی غفلت اس سماج کو لے ڈوبے گی اور آپ کی ذرا سی احتیاط، ذرا سا تقوی، ذرا سا سنت کا خیال جو ہے وہ اس سماج میں نور پیدا کر دے گا. اپنے وقت کے چشتی اور اپنے وقت کے تھانوی اور نانوتوی اسی سماج میں انہی بودوں سے پیدا ہو جائیں گے اگر آپ نے تھوڑی سی ذرا غفلت کو ایک طرف چھوڑ کر اور آخرت کا ڈر اور خوف محسوس کر کے اپنے آپ کو آمادہ کریں. میرے حضرت شیخ کانگلے والے حضرت مفتی افتخار الحسن صاحب کانگلے بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں ماں بہنوں سے اپیل کرتا ہوں کہ 3 باتوں کی پابند بن جائے، انشاءاللہ بچہ آپ کا سماج کا کامیاب بچہ بنے گا. اگر لڑکی ہوگی وہ بھی باعزت اور باحیا خاتون بنے گی، اور لڑکا ہوگا اگر اس نے علم کی لائن پر قدم رکھا تو وہ اس میں کامیاب بڑا عالم بنے گا، اور اگر دنیا دار ہی رہا پھر بھی وہ کامیاب بچہ بن کر زندگی گزارے گا. تو میں نے پوچھا حضرت وہ کیا 3 باتیں ہیں؟ آپ نے فرمایا نمبر 1 اپنے بچوں کو شروع ہی سے نماز، ذکر اور دینی ماحول کا عادی بنائے. اگر آپ نماز پڑھ رہی ہیں تو اپنی معصوم سی بچی جسے نہ بھی نماز کا پتہ ہے، نہ بھی زکوٰۃ کا پتہ ہے، نہ بھی وضو کرنے کا پتہ ہے، لیکن آپ اسے اپنی طرح وضو کرا کر جو ہے اپنے چھوٹے سے برابر میں ایک مصلی بچھا کر اس پر بٹھا دیجئے تاکہ وہ آپ کے نقل و حرکت کو کیا کرتا رہے، دیکھتا رہے. اور ابھی سے اس بات کا عادت ہو جائے کہ یہ جو نماز ہے نا یہ نماز چھوڑنے کی نہیں بلکہ کائے کی چیز ہے، پڑھنے کی چیز ہے. میں کہا کرتا ہوں عام طور سے بہت سے لوگ آ کر کہتے ہیں حضرت بچہ نافرمان ہو گیا، نمازی نہیں ہے، شراب کا عادی ہو گیا، فلاں کا عادی ہو گیا، ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتا ہے، تو دعا کیجئے، تعویذ دیجئے. ارے بھائی جب آپ نے گھٹی میں خدا کی طاعت کا نور ڈالا ہی نہیں تو اب تعویذ کیا کرے گا؟ اس لیے میں کہتا ہوں نماز اذان کا جیسے ہی لفظ آپ مؤذن سے سنیں تو ہماری ماں بہن برتن دھو رہی ہے برتن روک دے، جھاڑو لگا رہی ہے جھاڑو روک دے، کھانا بنا رہی ہے بھائی اب بعد میں ہوگا، پہلے آستین چڑھائے. اب وہ جو چھوٹی بچی ہے 3 سال کی، 4 سال کی، 5 سال کی، 2 سال کی، وہ آپ کے نمونے عمل کو دیکھ رہی. اب روزانہ آپ کے کردار کو اس نے ایسے ہی دیکھا. بڑا ہونے کے بعد آپ کو اس کو نماز کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں، نہ بچوں کو کہنے کی ضرورت ہے اور نہ بچیوں کو کہنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ انہوں نے اپنے گھر میں یہ دیکھا کہ جب بھی اذان بلند ہوتی تھی تو ہماری ماں کیا کرتی تھی؟ وضو کے لیے آستین چڑھا لیتی. اس لیے میری مائیں بہنوں حضرت فرماتے تھے کہ ایک کام تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنا دو، اور دوسرے فرمایا سب کچھ برداشت کر لو، گلاس ٹوٹ جائے بیٹے کوئی بات نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ گلاس دوسرا دے دے گا. کب ٹوٹ گیا بچے سے؟ جب ٹوٹ گیا اور کوئی نقصان ہو گیا چھوٹا موٹا، نہ ماریے نہ ڈانٹیے، اسے کہیے کوئی بات نہیں، مقدر تھا اللہ اور دے گا، دینے والی ذات اللہ کی، سب کچھ برداشت کر لو. لیکن بچوں سے جھوٹ بولنا برداشت نہ کرو. اگر وہ بچہ جھوٹ بولے، آپ نے بھیجا تھا بستہ لے کر پڑھنے اور وہ درمیان میں کھیل کر چلا گیا، جھوٹ بول دیا اور آپ پر اس کا جھوٹ کھل گیا، تو آپ اس کو ڈانٹو بھی، مارو بھی اور اس کو سخت سکھاؤ تاکہ وہ آئندہ سب کچھ کرے لیکن اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے پیارے بچوں جھوٹ بولنے سے کیا ہوتا ہے معلوم؟ ایک تو زبان گندی ہوتی ہے، دوسرے اللہ کی معصوم مخلوق فرشتے آپ سے میلوں دور بھاگ جاتے ہیں اس بدبو سے جو جھوٹ بولنے کی وجہ سے آپ کے منہ میں کیا ہوتی ہے؟ پیدا ہوتی ہے. اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 10 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس لیے جھوٹ بولنا نہ آپ کو چاہیے اور نہ جھوٹ بولنا ماں باپ کو برداشت کرنا چاہیے. تو میری مائیں بہنوں یہ
بہت قیمتی باتیں ہیں، انہیں اپنے دلوں پر لکھ لو کہ انشاءاللہ اس کی روشنی میں زندگی گزارے گی۔ تو پہلی بات نماز کا عادی بناؤ۔ نمبر 2 جھوٹ بولنا بالکل برداشت نہ کرو۔ اور تیسری بات کیا ہے معلوم؟ یہ جو آج ہمارا شکوہ ہے نا، حضرت بچے کی شادی ہو گئی، بڑا نافرمان ہو گیا، نہ بہو مانتی ہے نہ بیٹا مانتا ہے، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، کوئی ایک گلاس پانی نہیں دیتا۔ معلوم ہے کیا وجہ ہے اس کی؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کا مزاج خدمت والا نہیں بنایا۔ کیسا نہیں بنایا؟ خدمت والا۔ جب آپ شام کو لیٹیں تو جو چھوٹی بچی ہے، چھوٹا بچہ ہے 2 سال کا 3 سال کا، آپ کہیں بیٹے آج میں نے پورے محنت کی، پورے دن کام کیا لیکن میں تھک گئی ہوں، بیٹے میرے تلوے دباؤ، میری پنڈلی دباؤ۔ کس کی؟ کون کا ہے؟ ماں۔ شوہر آ جائے، بچوں کے باپ آ جائے فیکٹری سے کارخانے سے محنت مزدوری کر کے، تو آپ اپنے بچوں کو جب وہ کھا پی کر فارغ ہو جائیں اور آپ کے شوہر لیٹ جائیں تو ان سے کہو کہ جاؤ اپنے ابا کے پیر دباؤ، دادا کے پیر دباؤ، ہے جی، ان کو پانی لا کر کے دو، ان کا یہ خدمت کرو، ان کے سر میں تیل ڈالو۔ اب یہ بچے جو ابھی سے خدمت کے عادی بنیں گے، کل کو اگر یہ فیکٹری میں جائیں گے اور وہاں کا مالک ان کو 2 کام فالتو بتائے گا تو ان کا منہ بنے گا نہیں، یہ کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کیا مزاج ہوگا؟ خدمت کا مزاج ہوگا۔ سمجھے بھائی؟ اس لیے اپنے بچوں کو نماز کا عادی بناؤ، جھوٹ سے پرہیز کراؤ اور اپنے بچوں کو بڑوں کا خدمت کا مزاج پیدا کرو۔ بڑوں کا خدمت کا مزاج اگر ہو جائے گا، آج وہ اپنی دادی، نانی، دادا، نانا، تایا، چچا ان کی خدمت کر رہا ہے، کل کو جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو وہ پھر بچہ جوان ہو کر کس کی خدمت کرے گا؟ اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کرے گا، اپنی بوڑھی دادی کی خدمت کرے گا، اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرے گا۔ یہ وہ بنیادی پوائنٹ ہے کہ جن کی روشنی میں ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے اور نتیجہ یہ چاہتے ہیں کہ نتیجہ بہت اچھا نکلے، تو بالکل نہیں نکل سکتا۔ اس لیے میری مائیں بہنیں، جہاں بھی یہ بات اب جائیں، جو بھی عورتیں تمہارے یہاں مہمان آئے انہیں چائے پلاتے ہوئے، کھانا کھلاتے ہوئے یہ ضرور بتائیں کہ دیوبند سے ایک عالم آئے تھے، انہوں نے بتایا کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت اور تمہارے بیبی بھی، تم اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہو نا؟ وہ کہے گی ہاں جی، بتاؤ میرا بچہ کیسے کامیاب ہو، میری بچی کیسے کامیاب ہو۔ تو آپ انہیں بتائیں کہ دیکھو 3 نسخے ہیں، ایک اللہ والے آدمی کے بتائے ہوئے جو کاندلے کی بڑی ہستی تھی، انہوں نے فرمایا کہ 3 باتوں کا بچوں کو عادی بنا دو، بچے جھوٹ نہ بولیں، بچے نماز کے عادی ہوں اور بچے جو ہیں اپنے بڑوں کی خدمت کریں۔ اگر یہ 3 مزاج کے ساتھ بچہ آگے بڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو بڑا بنا کر آگے چل کر ان کو بڑا بنائے گا۔ کیوں؟ جب آپ نے اس کو نماز کا عادی بنا دیا تو اب اگر وہ ڈیوٹی پہ جانا ہے اس کو 7 بجے، تو 7 بجے کیا، وہ تو 5 بجے پہلے اٹھ کر کیا پڑھے گا؟ نماز پڑھے گا، تو اس کو ڈیوٹی پر جانا آسان ہو جائے گا۔ اور اگر وہ 5 بجے کی نماز ہی کا عادی نہیں ہے تو وہ 9 بجے بھی ٹائم پر ڈیوٹی نہیں جا سکتا ہے اور گڑبڑی کرے گا، آخر آج اس کمپنی میں، کل کو اس کمپنی میں، آج اس مدرسے میں، کل کو اس مدرسے میں، آج اس مسجد میں، کل کو اس مسجد میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زندگی میں جو ہے کیا نہیں ہے؟ اہتمام نہیں ہے، پابندی نہیں ہے، حاضری نہیں۔ اور جو پابندی کرے گا وہ اس کو ہر آدمی، ہر مالک پسند کرے گا، اور پابندی کا مزاج بنتا ہے کہاں سے بھائی؟ نماز کی پابندی کرنا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھ اور یہ بات اپنے دل پہ لکھ لو کہ آج دنیا میں فساد، سیلاب، زلزلے، طوفان، دیکھو اب پنجاب میں کیا ہوا، 13-14 گاؤں، کہیں پتہ نہیں کہ ان کی کھیتیاں کہاں ہیں، ان کے مکانات کہاں ہیں، سب بہہ گئے۔ اس لیے اللہ کی بغاوت اور نافرمانی سے بچو میرے بچوں۔ اللہ کی نافرمانی ہے جی، نماز نہ پڑھنا، قرآن نہ پڑھنا ہے جی، فلمیں دیکھنا، الٹے سیدھے کام کرنا، گانے سننا ہے جی، جھوٹ بولنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، گالی دینا، برا بھلا کہنا، غیبت چغلی کرنا، یہ سارے گناہ کے کام ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور دنیا ہماری بے برکت بن جاتی ہے، اور اللہ کی طرف سے پتہ نہیں کیسی کیسی نحوستیں اس قوموں پر، اس گھروں پہ، اس خاندانوں پہ آتی ہے۔ ابھی ایک پورا گاؤں برباد ہو گیا، پتھر ہی پتھر آ کر اللہ کی طرف سے ایسے گرے، کسی مکان کا پتہ نہیں، پتھروں کے ساتھ مکان اور آدمی بہ گئے،
ایک گھر کے 19 آدمی جو ہے اس کے نیچے دب کر، ملبے کے نیچے دب کر مر گئے، کہاں چلے گئے کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے میری ماں بہنوں، اپنی زندگیوں کو پاکیزہ بناؤ، باطنی اعتبار سے بھی پاکیزہ بناؤ، ظاہری اعتبار سے بھی پاکیزہ بناؤ، اور اپنے موبائل کو، میں بڑی عورتوں سے کہتا ہوں، اپنے موبائل کو تو اتنا پاک رکھو کہ ہمارا باپ دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ لے، ہمارا بھائی دیکھنا چاہے ہمارا بھائی دیکھ لے، ہمارا شوہر دیکھنا چاہے تو اس کے دیکھنے میں ہم اس کے ہاتھ سے چھینے نہ، بلکہ اس کو دے دیں، لو جی دیکھو۔ یہ وہی کر سکتا ہے جس کا موبائل کیا ہوگا؟ پاک ہوگا، ہے جی۔ اس میں فلمیں نہیں ہوں گی، اس میں الٹی سیدھی باتیں نہیں ہوں گی، کسی سے عشق معشوقی کی پیار اور ناجائز رشتوں کے نمبر اور تعلقات نہیں ہوں گے۔ اپنے موبائل کو پاک رکھنا آج کے دور میں خدا کی قسم ولی ہونے کی نشانی ہے۔ اور میں ماں بہنوں سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنی نوعمر بچیوں کو، اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اتنا لمبا موبائل جو ہے لا کر کے اپنی بچی کو، جوان کو دے دیں۔ خدا کی قسم میرا یہ جملہ اپنے دلوں پر لکھ کے لے جائیے کہ جس بچی کے ہاتھ میں موبائل آ گیا، اللہ اکبر، اور آپ نے اپنے گھروں میں گیٹوں پہ تالا لگا رکھا ہے، تو یاد رکھ لینا کہ آپ نے اگر 10 تالے بھی لگا رکھے ہیں اور آپ نے اپنی بچی کو موبائل دے رکھا ہے، تو سمجھو آپ نے اپنی بچی کو کھلے ماحول میں کھڑا کر رکھا ہے۔ وہ کب بغاوت کر دے، کب اس کو موقع ملے اور وہ اپنے آشنا اور اپنے ناجائز تعلقات کو آپ کی بربادی اور آپ کے نام کی خرابی کا روپ دے دے، کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ اس کے اندر سب کچھ بربادی کے اسباب موجود ہیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے اپنا موبائل بھی پاک رکھیے، اپنے بچوں کو بھی اس بات پر آمادہ کیجیے کہ وہ اپنے موبائل میں لاک نہ لگائیں، سمجھے؟ اگر موبائل اپنے لڑکوں کو بھی دیا ہے، اس کی بھی نگرانی کریے، کیا دیکھتا ہے، کون سے گیم دیکھتا ہے، کون سی ویڈیوز دیکھتا ہے جی، اس کا دھیان رکھیں گے تو وہ گناہ سے، خوف سے کیا کرے گا؟ بچا رہے گا، ورنہ تو بے محابہ بغیر اللہ کے ڈر کی پکڑ کے کیا کرے گا؟ گناہ کرتا رہے گا، گناہ پہ گناہ کرتا رہے گا، راتوں فلمیں دیکھے گا، راتوں جو ہے طرح طرح کی بے حیائی اور فحش مناظر دیکھے گا، اور وہ ٹائم سے پہلے ہی دین کا، خدا کا اور اس کے رسول کا پابند ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہو رہی ہے۔ ابھی ایک 13 سالہ بچی ایک لڑکے کے ساتھ چلی گئی اور منہ کالا کر کے 13 سالہ، اللہ اکبر، کہتے ہوئے بھی شرم آتی۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تجھے اس بات پر کس نے ابھارا، جب اس نے مار پیٹ کے اسے ایک طرف ڈال دیا اور کسی طرح سے اس کی جان بچ گئی، کہا میں نے ایک بغیر اس کی جو ہے فلم دیکھ لی تھی جو بے حیائی کی ہے، اس کے بعد میرے اندر جو ہے وہ پیدا ہوتا چلا گیا گناہ کا جذبہ اور گناہ کے ہارمون پیدا ہوتے چلے گئے، اور پھر جب مجھے اس کا موقع نہیں ملا تو میں نے اپنے ناجائز رشتے قائم کر کے اس کو، اللہ اکبر، یہ چھوٹی اتنی بے حیائی کی بات ہے کہ اس کو کہتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن اس لیے سنائی میں نے تاکہ ہماری مائیں چھوٹا سمجھ کر بچیوں کو یا جوان العمر بچیوں کو موبائل نہ دیں۔ اگر وہ زیادہ ٹائم اس میں گزار رہی ہیں تو آپ کے دل پر خطرے کا الارم بج جانا چاہیے، آپ اندر سے بے چین ہو جانی چاہیے کہ میری بچی تنہائی میں موبائل کیوں لیتی ہے، میری بچی تنہائی میں موبائل لے کے جا کے اندر کمرے میں چھپ کر موبائل کیوں دیکھتی ہے۔ نہ، جو دیکھنا ہے میرے بیٹے، میرے گھٹنے کے پاس بیٹھ کر دیکھو، میرے پاس بیٹھ کر دیکھو، آپ کی اس پر نظر رہنی چاہیے۔ آج بچوں کو غلط سنگت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ان کے پاس موبائل ہے تو ان کے پاس غلط سنگت بھی ہے، ان کے پاس ناجائز دوستی بھی ہے، ان کے پاس جو ہے انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ اور نہ معلوم کیا کیا مصیبت ہے کہ رحمان والحفیظ، نہ ماں کو پتہ چلے نہ باپ کو پتہ چلے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، بڑے خطرے کا دور ہے، فتنہ ہمارے گھروں میں گھس چکا ہے۔ اس لیے اس سیلاب کو روکنے کے لیے آپ کی نگاہ کیمرے جیسی ہونی چاہیے کہ جو کیمرہ رات میں بھی کام کرتا ہے، دن میں بھی کام کرتا ہے۔ اگر آپ کے نوعمر بچے الگ کمرے میں سوتے ہیں تو آپ انہیں تاکید کیجئے کہ بیٹے اندر کی کنڈی لگا کر بالکل نہیں سوئیں۔ آپ جو ہے رات 12 بجے، 1 بجے، 1:30 بجے، 2 بجے جب بھی آپ اٹھیں
تو آپ اپنے بچوں کے کمرے میں ضرور ہو کر جائیں، چاہے آپ انہیں چادر اڑانے کی اس سے ہی جائیں۔ تیرا بچہ تنہائی میں موبائل تو نہیں دیکھ رہا ہے، اپنے اندر کے اخلاق کو برباد تو نہیں کر رہا ہے، اپنے اندر کی حیا کو بچیاں ڈرامے دیکھ کر فلمیں دیکھ کر اپنے اندر کی مایا کو ضائع تو نہیں کر رہی ہیں۔ اس لیے میری مائیں بہنوں، تھوڑی بات کو زیادہ سمجھو اور اپنے اندر یہاں سے فکر لے کر کے جاؤ۔ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں اس مدرسے کی صدر معلمہ جو یہاں بڑی محنت کر رہی ہیں اور پورے محلے کو انہوں نے اپنی استانیوں کو، معلمات کو اور مفتی صاحب کے اچھے مشوروں کو ساتھ لے کر ایک اچھا ماحول قائم کیا ہے۔ ماشاءاللہ خواتین اس مدرسے سے جڑی ہوئی ہیں، اس لیے ذرا سی دعوت پر فوراً اپنے کام کاج کو چھوڑ کر یہاں حاضر ہو جاتی ہیں۔ یہ اس ادارے سے محبت کی علامت ہے کہ بچیاں بھی پڑھتی ہیں اور مائیں بھی فائدہ اٹھاتی ہیں۔ میں سب کے لیے بہت دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس مبارک جذبے کی برکت سے دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے، اور ہمیں اس بات کا احساس ان سارے مناظر کو دیکھ کر جہاں دنات سیلاب اور بربادیاں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں آخرت کی پکڑ سے بچا دے، اس کا احساس ہمیں نماز چھوڑتے ہوئے بھی رہے، اس کا احساس ہمیں تلاوت چھوڑتے ہوئے بھی رہے، اس کا احساس صبح شام کی تسبیح چھوڑتے ہوئے بھی رہے، اور ذرا سا گناہ کا کام، مثلاً کوئی غلط چیز موبائل میں سامنے آ گیا، کوئی ہم نے کوئی ننگی، کوئی بے حیائی کی، بے شرمی کی، کوئی پوز، کوئی منظر دیکھ لیا، فوراً تڑپ جائے، کانپ جائے، یا اللہ کل قیامت میں جب گرم سلاخیں ان آنکھوں میں گھسائی جائیں گی تو یا اللہ میں کیسے برداشت کروں گی؟ میں آج گانے سن رہی ہوں، کل کو جب پگھلا کر کے شیشہ میرے کانوں میں ڈالا جائے گا، یا اللہ میں کیسے برداشت کروں گی؟ اس کا احساس اور اس کا ڈر رہے، یہ صحابہ کی سیرت ہے۔ آج ہمارے اندر سے جہاں اور بہت سی برائیاں ہیں، ان میں سے ایک برائی یہ ہے بڑی کہ ہمارے اندر سے اللہ اور اس کے رسول یا قیامت یا مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اس لیے ہماری نماز فجر چھوٹ جاتی ہے، کوئی احساس نہیں، ہم مہینوں قرآن نہیں پڑھتے، کوئی احساس نہیں، صبح شام تسبیح تو مہینوں ہو گئے لیے ہوئے، ہمیں کوئی احساس نہیں، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، غیبت، چغلی، بہتان، الزام تراشی، نظر کا غلط استعمال، دن رات کرتے ہیں، کوئی احساس نہیں۔ صحابہ کیسے تھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ثعلبہ ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے موزے بنا کر دیا کرتے تھے، آپ نے ایک جگہ آپ کو کام بھیجا تو ایک انصاری عورت کو انہوں نے جاتے ہوئے گھر میں نہاتے ہوئے دیکھ لیا، اور ایک لمحے کے لیے نظر اس پر پڑ گئی اور ڈال ملی، اور دل جو ایک دم مچلا، یا اللہ تیرے سامنے کیسے جاؤں گا؟ بس جدھر کو منہ تھا ادھر ہی کو چھلانگ لگا دی اور دوڑے پہاڑوں میں چلے گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس گناہ کا علم کس کو ہو جائے؟ میرے نبی کو ہو جائے۔ چنانچہ پہاڑوں میں جا کر وہیں چھپے رہے، روتے رہے، راتوں کو تنہائیوں میں نکلتے اور یہ کہتے اے اللہ میرے نبی کو میرے گناہ کا علم نہ ہونے دینا، ورنہ میں اپنے نبی کے سامنے کیسے جاؤں گا؟ تڑپتے تھے، روتے تھے۔ اب دیکھیے جب آدمی دل سے تڑپتا ہے نا تو اللہ کو کیسا پیار آتا ہے۔ سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے اللہ کے نبی کے پاس اور فرمایا کہ تمہارا ایک خادم ہے، ثعلبہ، اسے ڈھونڈواؤ، وہ کہاں ہے؟ وہ پہاڑوں کے بیچ میں ہے، اور اللہ نے سلام بھیجا ہے اس کو کہ آپ یہ سلام اس تک پہنچائیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت سلمان کو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ جاؤ ڈھونڈ کر کے لاؤ۔ چنانچہ ایک نافقہ، ایک چرواہا تھا، وہ ملا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوڑ رہے پہاڑوں میں، اور آپ نے پوچھا نافقہ کوئی ایسا آدمی ہے جو رات کو جو ہے وہ، ہاں کوئی ایسا آدمی ہے یہاں جو بہت روتا ہے اور بڑی مغفرت طلب کرتا ہے؟ تو اس چرواہے نے کہا ہاں ایک آدمی ہے، جب میں اپنی بکریوں کو سلا دیتا ہوں اور میرا خیمہ یہی ہے پہاڑوں میں، تو رات کو مجھے آواز آتی ہے او میرے پروردگار، میں کیسے سامنے تیرے در قیامت میں کھڑا ہوں گا، میرے مولا مجھے معاف فرما دے، میرے نبی کو اس کا علم نہ ہونے پائے، ورنہ میں کس منہ سے ان کے سامنے